नाज़रीन आदाब 4 फरवरी 2022 मुताबिक 2 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक कई रियासतों में कोरोना के मामलात कम होने के बाद मरकज ने स्कूलों को दोबारा खोलने से मुतालिक कोविड रहनुमा खतूत में तरमीम की है। आज जारी करदा सेहत और हिफाजत के प्रोटोकॉल के लिए तरमीम शुदा रहनुमा खतूत के मुताबिक फैसला अब रियासतें करेंगी कि आया स्कूलों को फिजिकल क्लासों के लिए वालिदैन की रजामंदी हासिल करनी होगी या नहीं। इसके अलावा रियासतों की तरफ से जारी कोविड-19 के दौरान मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार के मुताबिक स्कूलों में मौसीकी, खेलों और फ़नून लतीफ़ा की ग्रुप सरगर्मियों की इजाज़त दी जा सकती है। वज़ारत तालीम ने आज कहा कि 11 रियासतों में स्कूल मुकम्मल तौर पर खुले हैं और 9 में बंद है। बता दें कि 95% से ज्यादा स्कूल के असातिज़ा और दीगर अमले को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पेगासस जासूसी के मुबैना मामले की जांच करने वाली तकनीकी तहकीकाती कमेटी ने लोगों से अपील की है कि जिन्हें अपने मोबाइल फोन के जरिए जासूसी करने का शुबा है वो 8 फरवरी तक मुनासिब वजूहात बताते हुए अपना मौक़िफ़ कमेटी के सामने पेश कर सकते हैं। कमेटी मुताल्लिका अफराद से अपने मोबाइल फोन को जरूरी तस्दीक के लिए कमेटी के सामने जमा कराने के लिए कह सकती है। बता दें कि 2 जनवरी को भी इसी तरह की अपील की गई थी, जिसके बाद सिर्फ 2 अफराद ने अपने मोबाइल फोन तहकीकात के लिए तकनीकी कमेटी के सामने पेश किए थे। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के तिलकोना थाना इलाके के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर गाड़ी सवार 2 नामालूम बदमाशों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। मौसूल इत्तला के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ओवैसी जिला मेरठ के कठोर असेंबली हलके में अपने उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम में शिरकत के बाद दिल्ली वापस लौट रहे थे। हमलावरों ने तकरीबन 4 राउंड फायरिंग की और हथियार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। एक और खबर के मुताबिक जज की गैर हाजिरी के सबब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की अबूरी जमानत पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी कर दी गई है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत की दरख्वास्त की है ताकि वो यूपी असेंबली इंतखाबात में मुहिम जोई कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी से शुरू होने वाले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एहलियती टेस्ट यानी गेट 2022 को मुलतवी करने की दरख्वास्त को जुमेरात के रोज मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि इम्तिहान को मुलतवी करने से इंतशार और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, जिससे तैयारियों में मसरूफ स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी को निशाने तनकीद बनाते हुए कहा कि हुकूमत को खातून सिक्योरिटी पर झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी सदर जयंत चौधरी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हाल ही में बुलंदशहर में हाथरस की तरह पेश आए इज्तिमाई इस्मतदरी व कत्ल के वाक़े से हर कोई सकते में है। हुकूमत लगातार कह रही है कि उनके मियाद-ए-कार में लड़कियां रात 12 बजे भी अपने घरों से महफूज निकल सकती हैं, लेकिन बुलंदशहर के वाक़े ने हाथरस की याद को ताज़ा कर दिया है। ये एक वहशियाना जुर्म है, लिहाजा अब हुकूमत को बहन बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के सरबराह को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्हें दलित मुखालिफ करार दिया और कहा कि एसपी हुकूमत ने समाज के कमजोर तबकात के मफाद को हमेशा नजरअंदाज किया है। एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि एसपी ने दलित और कबायली तबके के संत, गुरु और अजीम शख्सियात की हमेशा तौहीन की है। इसकी कई मिसालें भी मौजूद हैं। उसने हापुड़ के पंचशील नगर का नाम तब्दील करके संत रविदास नगर कर दिया। इसी तरह भीम नगर को संभल कर दिया और काशीराम उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम भी उसने बदल दिया। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के दादरी असेंबली हलके में पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में डोर टू डोर मुहिम के लिए पहुंची कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो करके आवाम से उनके मसाइल सुने और उन मसाइल के हल करने का वादा भी किया। अपने मुख्तसर खिताब में उन्होंने मौजूद आवाम को यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और उनकी लड़ाई में मदद के लिए हर मुमकिन ताउन पेश करेगी। रोड शो के दौरान आवाम रोड के दोनों किनारों पर खड़े होकर प्रियंका गांधी के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। राजधानी लखनऊ में शुमाली हलके से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नीरज बोरा ने आज अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने अलीगंज वाक़ हनुमान मंदिर, खाटू श्याम मंदिर समेत दीगर मंदिरों में पूजा करने के बाद मीडिया को खिताब करते हुए न सिर्फ टिकट मिलने की खुशी जाहिर की बल्कि इस बात के लिए हामियों का शुक्रिया भी अदा किया। डॉक्टर बोरा ने कहा कि हलके के तहत आने वाले इलाकों की आज तस्वीर बदल गई है। 5 बरसों के तरक्याती कामों को लेकर एक बार फिर मैं
عوام کے درمیان ہوں اور ادھورے کاموں کو اقتدار میں آنے کے بعد جلدی ہی پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی حمایت اس مرتبہ بھی بی جے پی کے ساتھ ہے۔ عام آدمی پارٹی نے شراوستی میں ایک 12 سالہ لڑکی کی عصمت دری اور قتل کے بعد لاش کو چھت سے پھینکنے کے واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو نشانے پر لیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ریاستی صدر سبھاجیت سنگھ نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نمبر 1 کا نعرہ دینے والی یو پی حکومت کسی چیز میں نمبر 1 ہو یا نہ ہو، درندگی میں اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یوگی سرکار ہمیشہ درندوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ انہوں نے حکومت کے بہتر لا اینڈ آرڈر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ شراوستی کے واقعے کے بعد یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یو پی کا لا اینڈ آرڈر کتنا اچھا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اور لکھنؤ مغربی اسمبلی حلقے 171 سے بی ایس پی امیدوار قائم رضا خان آج رستم نگر واقع درگاہ حضرت عباس پہنچے، جہاں دعا مانگی اور اس کے بعد اپنے انتخابی حلقے کے کئی علاقوں میں عوام سے روبرو ہوئے اور ان کے مسائل سنے۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھروسہ بھی دلایا کہ ان سال بی ایس پی حکومت بنتے ہی ان کے سبھی مسائل کا تصفیہ کر دیا جائے گا۔ قائم رضا نجف، نورباڑی، کشمیری محلہ اور عالم نگر کے عوام سے آج ملتے ہوئے نظر آئے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق مغربی اتر پردیش میں برتری حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں زبردست زور آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ اسی تناظر میں ورچوئل میٹنگ کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان کو خود کفیل بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد پر ایک جدید ہندوستان کی تعمیر بھی ضروری ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ بجٹ کی ہر جگہ تعریف ہوئی ہے اور ہندوستان کی معیشت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ورچوئل میٹنگ کو سننے کے لیے دیوبند کے ریلوے روڈ پر واقع ایک بینکٹ ہال میں بڑی تعداد میں بی جے پی کے لوگوں نے جمع ہو کر وزیر اعظم کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا۔ سنبھل میں اے ایم یو کوارڈینیشن کمیٹی کے ذمہ داران نے میڈیا کے توسط سے سیاسی جماعتوں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ریاستی الیکشن میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے مسائل کو نظر انداز کیا ہے۔ مدرسہ سراج العلوم میں منعقدہ پریس کانفرنس کے ذریعے مولانا محمد میاں قاسمی نے کہا کہ ماب لنچنگ اور خواتین پر جنسی تشدد پر روک لگائی جائے اور اس کو جرم بنا کر اس کی سزا مقرر کی جائے۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن دیا جائے اور تمام سرکاری محکموں میں ان کی آبادی کے تناسب سے کوٹا طے کیا جائے۔ مسلم علاقوں میں اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جا رہی نفرت اور تعصب کو روکا جائے۔ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں سیدھ کسان مورچہ کی کال پر آج سینکڑوں کسانوں نے مظفر نگر تحصیل کو محاصرے میں لے لیا اور مرکزی حکومت کے خلاف جم کر احتجاج کیا۔ کسانوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ تینوں زرعی قوانین کے واپس ہونے کے ساتھ ساتھ ایم ایس پی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ساتھ ہی احتجاج کے دوران کسانوں پر درج ہونے والے سبھی مقدمات بھی واپس لیے جائیں گے، لیکن مرکزی حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس کو دیکھتے ہوئے آج ہم دوبارہ سے احتجاج کرنے کو مجبور ہوئے ہیں۔ ریاست کے ضلع میرٹھ میں سیاسی رہنماؤں کے ذریعے بیان بازی اور ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میرٹھ شہر اسمبلی سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار رفیق انصاری اور بی جے پی کے امیدوار کمل دت شرما ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ بی جے پی نے پہلی بار کمل دت شرما کو میدان میں اتارا ہے۔ گزشتہ روز سماجوادی پارٹی کے امیدوار رفیق انصاری نے ایک انتخابی جلسے میں کہا تھا کہ پچھلے 5 برسوں میں بی جے پی حکومت نے صرف اکثریتی طبقے پر ہی دھیان دیا ہے، اب عوام کو ان کے ساتھ ہوئے ظلم کا جواب اپنے ووٹ سے دینا ہے۔ رفیق انصاری کے اس بیان پر پولیس انتظامیہ نے کارروائی کرنے کی بات کہی ہے۔ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے، عوام بھی اس انتخابی مہم پر گہری نظر رکھ رہے ہیں۔ سبھی پارٹیوں کے امیدواروں نے عوام کو ایسے خواب دکھانے شروع کر دیے ہیں جس سے کہ عوام پس و پیش میں ہے کہ وہ آخر کس کا یقین کریں اور کس طرف جائیں۔ عوام کے بھٹکے ہوئے اس ذہن کی وجہ سے ابھی یہ کہنا ناممکن ہے کہ عوام کس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ مراد آباد کی 6 سیٹوں میں سے 4 پر سماجوادی پارٹی کا قبضہ ہے، جبکہ 2 سیٹوں پر فی الحال بی جے پی قابض ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی ہی عوام کی پہلی پسند ہو سکتی ہے، لیکن ووٹروں کی نگاہیں کانگریس پر بھی ہیں اور بی ایس پی بھی اپنی پوری طاقت جھونک رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی نے سبھی سیٹوں پر اپنے مسلم امیدوار اتارے ہیں اور بی ایس پی نے بھی مسلم چہروں پر ہی داؤ لگایا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن ہفتور نے کہا ہے کہ جب تک یمنی عوام پر سعودی اتحاد کی جارحیت جاری ہے، یمن کی مسلح افواج کی جانب سے جوابی حملے بھی جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے حملے یمن کے رہائشی علاقوں کے علاوہ ہوائی اڈوں، کارخانوں، مسجدوں اور اسکولوں نیز اسپتالوں پر کیے جاتے رہے ہیں۔ انہوں نے ظاہر سعودی اتحاد کی حمایت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے موقع پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی اتحاد کے حملوں سے لگاتار چشم پوشی کی جا رہی ہے۔ ناروے کے ہونہار جوان نے اوسلو کی میڈیکل یونیورسٹی سے گردن کی ہڈی کے فریکچر میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر سید علی مجتبی رضوی نے 2012 میں ایم بی بی ایس و ایم ڈی اوسلو ناروے کی میڈیکل یونیورسٹی سے کیا تھا اور اوسلو کے بڑے اسپتالوں میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1 فروری 2022 میں پی ایچ ڈی کی اعلیٰ ڈگری بھی انہوں نے حاصل کر لی۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر سید علی مجتبی رضوی کا تعلق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع گوڈا کے اترولہ سے ہے۔ آپ نے عالمی سطح پر
ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی علاقے میں اسپیشل فورسز کی کارروائی کے دوران دہشت گرد گروپ داعش کے سربراہ نے بم دھماکے سے خود کو اور اپنے اہل خانہ کو اڑا لیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں امریکی کارروائی کے دوران داعش کے بانی ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد ابو ابراہیم الہاشمی القریشی گروپ کی سربراہی کر رہے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کی صلاحیت اور بہادری پر ان کا شکریہ، ہم نے میدان جنگ میں داعش کے سربراہ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق شام میں ہونے والی خانہ جنگی میں اب تک ایک اندازے کے مطابق 3,70,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ نقل مکانی بھی کر چکے ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان بین الاقوامی سطح پر اپنی حکومت تسلیم کروانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اوسلو میں مغربی طاقتوں سے مذاکرات کر کے واپس وطن لوٹنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں افغان وزیر خارجہ نے واشنگٹن سے افغانستان کے اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا تاکہ انسانی بحران ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ امیر خان متقی نے AFP کو بتایا کہ افغانستان کے نئے حکمرانوں کو آہستہ آہستہ بین الاقوامی سطح پر قبول کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو تسلیم کروانے کے مرحلے میں ہم اپنے مقاصد کے قریب تر پہنچ چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہاں یورپی اور عرب ممالک کے سفارت خانے بھی جلد کھلیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات کی پیش رفت میں تعاون کے لیے جاپان کے عزم اور آمادگی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مستحکم اور قابل اعتماد معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی تیاری پر زور دیا ہے۔ یہ بات حسین امیر عبداللہیان نے آج بروز جمعرات جاپانی وزیر خارجہ یوشیما ساہا یاشی کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گفتگو میں کہی۔ آج جمعرات جاپان کے وزیر یوشیما سایا ہاشی نے حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی میدان میں مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیلی فون کال کے دوران فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور ویانا مذاکرات کے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ جاپانی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو تاریخی اور انتہائی اہم قرار دیا۔ لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔